یہ جو قدرتی چیزیں ہیں یہ انسان کی صحت کو نقصان نہیں دیتی. چکنائی جو ہے نا، چکنائی وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ چکنائی جو قدرت نے پیدا کی اور اس میں انسان نے تصرف نہیں کیا. کتنی ضروری ہے چربی ہمارے جسم کے لیے. جو چربی آج کل گوشت کٹواتے ہیں تو اس میں چربی بالکل الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے، نہیں 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 چربی نہیں کھانا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، نہیں 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 فیٹ پیدا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھائی گوشت میں اللہ نے جانور میں گوشت کے ساتھ چربی بھی لگائی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے. وہ چربی وہاں سے بالکل ہٹا دیتے ہیں اور الگ سے ڈبے کا آئل لا کے اس میں گوشت ڈال کے. ارے بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ یا تو مجھے لوگ کہتے ہیں ساری دنیا بیوقوف ہے. بھئی ساری دنیا کون سا ریسرچ کر کے چیزیں کھا رہی ہے؟ بس کھا ہی رہی ہے نا. کمپنیوں نے جو دے دیا کھا لیا، مدذلہ لا لیا، جو ملا کھا لیا. ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ جا رہے ہیں، چیزوں کی چمک پہ جاتے ہیں، ذائقوں پہ جاتے ہیں. چربی میں ایک عجیب سی تھوڑی سی ہیٹ محسوس ہوتی ہے. کوکنگ آئل ایسے چمکتے ہوئے شیشے کی طرح، کیا صاف پیور آئل ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم کیا حماقت کرتے ہیں گوشت خریدتے ہوئے. جو رواج یا جو چکنائی قدرت نے گوشت کے ساتھ پیدا کی ہے تاکہ گوشت اس میں پکے، اس کو آپ نے کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر قدرتی چکنائی سے جان چھڑائی اور گوشت کو کوکنگ آئل میں آپ نے پکا کے بیڑا غرق کر دیا. اللہ بھی کہتا ہوگا کہ نالائق، جو آئل میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو نے ہٹا کے الگ کر دیا، اور جو کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ تو ایمان لا رہا ہے. شرک نہیں ہے یہ، لیکن ایک قسم کا اس میں شرک کا شائبہ ضرور آتا ہے کہ جو قدرت پیدا کر رہی ہے اس پہ ایمان نہیں ہے. جو ڈبے پیدا کر رہے ہیں اور کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ یقین ہے. میرا کسی گاؤں دیہات جانا ہوا 20-22 سال کی، جو میں اپنے قصے سناتا ہوں، اللہ کی قسم شو مارنا مقصد نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اپنے قصے لے کے تجربہ شیئر کرنا چاہیے نا اپنا، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے. تقریباً 20-22 سال کی عمر تک میرا معدہ بالکل بھی صحیح کام نہیں کرتا تھا. بہت سخت بیمار ہو گیا تھا میں. معدے یعنی ایک بچپن میں بیماری ہوئی تھی معدے کی، علاج کرا کرا کے تھک گیا تھا. ڈاکٹروں کا، حکیموں کا بہت کچھ کیا لیکن فائدہ نہیں. تبھی مجھے یہ تو بہت سارے تجربے ہیں نا یہ اپنے اوپر ہی آئے ہوئے ہیں طب کے. لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنی نالج کہاں سے، بہت سے اپنے اوپر ہی تجربے ہوئے ہیں. میرا کسی گاؤں جانا ہوا، یہ جو کوئٹہ سے آگے چمن ہے، چمن کے قریب کوئی گاؤں تھا، وہاں دورے ہوا کرتے تھے صرف کے نحو کے. طلبہ جاتے ہیں دورے کے لیے 1-2 مہینے کے لیے. تو میں 2 مہینے وہاں رہا. اس گاؤں میں ایک پرابلم یہ تھی جو بڑی اچھی پرابلم تھی، اللہ کرے سب جگہ یہ پرابلم ہو، کہ وہاں کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی. یعنی دکانیں نہیں تھی، دور دور بازار تھے. تو لوگ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں انسانی ہاتھ کی بنی ہوئی، ان چیزوں کا استعمال جانتے ہی نہیں تھے. حتیٰ کہ فارمی مرغی بھی نہیں دیکھی. یعنی وہ اب تو شاید ہو گیا ہوگا، سب جگہ ہی ہو گیا، اس وقت فارمی مرغی بھی نہیں کٹتی تھی وہاں. میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ بالکل نیچرل لائف پہ تھے وہ لوگ. ہم جب وہاں گئے تو وہ اکرام بھی کرتے تھے طلبہ کا. اکرام ایسا کہ وہاں روزانہ دمبے کٹتے تھے. کیا کٹتا تھا؟ دمبا. اور دمبے میں اللہ نے چربی ایکسٹرا پیدا کی ہے. چکی والا دمبا نا، اس کو تو ہے ہی چربی. وہ تو اللہ نے الگ سے دمبے کا گوشت پکانے کے لیے پورا گھی کا ڈبہ اللہ نے اس کے پیچھے لگا دیا. وہ اس لیے نہیں لگا کہ کاٹ کے پھینک دیں اس کو. وہ ساری زندگی وہ دمبا اپنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے تاکہ میں جب کٹوں تو یہ انسان کے پیٹ کی زینت بنے. اور ہم اسے اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں 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 اس کو نہیں کھانا. تو وہ دمبے کی جو چربی تھی اسی چربی میں وہ گوشت پکاتے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوا پہلے دن. میں نے کہا یار ہمیں تو وہ تیل ہضم نہیں ہوتا اور یہ ہمیں دمبے کی چربیوں میں گوشت پکا کے جو شوربہ ہوتا تھا نا، سالن، وہ چربی ہی پگھلی ہوئی ہوتی تھی. اللہ کی قدرت، ہم نے جب کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ ایک دم سیٹ ہو گیا. وہ پیٹ کی جو بیماریاں 15 سال سے چلی آ رہی تھی، یعنی 7-8 سال کی عمر میں مجھے پیٹ کی بیماری لاحق ہوئی تھی اور تقریباً 14 سال وہ رہی. وہ جو 12-13 سال بیماری رہی پیٹ کی، وہ 2 دنوں میں بولو بھائی ختم، ہضم ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے ساتھ وہ لوگ سردیاں بھی تھیں، ٹائٹ خاندانی قسم کی سردی پڑتی ہے وہاں پہ، تو وہ بادام پستے بھی رکھا کرتے تھے. بادام ہم کراچی میں کیسے کھاتے ہیں؟ 11 بادام صبح نہار منہ، 12واں کھایا تو حکیم کہتا ہے پھر میری کوئی ذمہ داری. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم پوری پلیٹ کھا جایا کرتے تھے بادام کی، جیسے چلغوزے کھا رہے ہوں.
ایسے کھائے 2 مہینے ہم نے کھایا ہے دمبا اور اس کی چربی. چربی ایسے اٹھا اٹھا کے یہ جو ٹکڑے ایسے کھا جاتے تھے جو ثابت رہ جاتی تھی. جب میں 2 مہینے کے بعد واپس کراچی آیا ہوں تو ٹماٹر میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے. کسی نے تبصرہ کیا سردی کی وجہ سے ورم آ گیا ہے, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 مہینے میں کوئی اتنا لال سرخ ٹماٹر بھی ہو سکتا ہے. اور جس دن میں یہاں آیا ہوں رمضان تھا, میں آیا ہوں, میں نے اپنے گھر میں جو افطاری کی ہے وہ پہلا کھانا تھا 2 مہینے بعد. افطاری کے بعد میرا پیٹ, بولو بھائی, مطلب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تھا تیل. کیا تھا بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک پر, لیکن اس سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ. کسی پر زیادہ اثر ہو رہا ہے, کسی کا پیٹ خراب ہو رہا ہے تو کسی کی دوسری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. جو پیٹ نہیں خراب کر رہا تو کچھ اور خراب کر رہا ہے. پھر یہ اب میں قرآن و حدیث سے اس کے دلائل لیتا ہوں. بات آ رہی ہے؟ اب میں کس سے دلائل لیتا ہوں؟ تو قرآن سے, اللہ کے کلام سے زیادہ سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے کلام سے زیادہ کوئی کلام سچا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا اسلام اور صحت پارٹ 1 اور پارٹ 2, اس میں صرف قرآن سے دلائل دیے تھے کہ صحت کے حوالے سے قرآن اور سنت میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ 100% اس تحقیق کے مطابق ہے جو آج میڈیکل سائنس. چند چیزوں میں اختلاف ہے, میڈیکل سائنس اس سے بھی رجوع کر لے گی. 1-2 چیزیں جس میں میڈیکل سائنس کا اور قرآن کا اختلاف ہے, لیکن جہاں 99 چیزیں میڈیکل سائنس نے مان لی ہیں وہ 1% بھی انشاءاللہ مان لے گی, کیونکہ اللہ کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہو سکتا. وہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں آتا ہے حرمنا علیہم شحومہما, ہم نے بنی اسرائیل پر, یہودیوں پر, ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی چربی کو حرام کر دیا تھا. گناہ کی وجہ سے جو چیز حرام کی جائے وہ مصیبت ہوگی یا نعمت ہوگی؟ نعمت ہوگی نا. نعمتیں چھینی جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. دیکھو آپ سے کوئی گناہ ہوا تو آپ پر یہ نہیں ہوگا کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ نقصان دہ چیزوں پر پابندی ہے. اب تم چینی کے بجائے شہد کھاؤ گے, تم سے چونکہ جرم ہوا ہے لہذا چینی تم سے چھین لی جائے گی, اور کیا کھلایا جائے گا؟ شہد. تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو بڑا اچھا گناہ ہے بھائی. ہاں یہ ہو کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا, اللہ نے شہد کی نعمت چھین لی اور چینی پہ لگا دیا, یہ سمجھ میں آتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ نے چائے سے ہٹا کے ہمیں کس پہ لگا, اس دودھ سے ہٹا کے ہمیں کس پہ لگا دیا؟ چائے پہ. دودھ اور لسی سے ہٹا کے کہاں لگ گئے ہم لوگ؟ چائے پہ. تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے ایسے بڑے بڑے جرائم ہوئے تھے یہودیوں سے کہ ہم نے اونٹ کی چربی ان پر حرام کر دی. اس سے پتا چلا ہے کہ یہ بڑی نعمت کی چیز تھی اونٹ کی چربی, جو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر حرام کر دی. گوشت حرام نہیں کیا, کیا حرام کر دی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوشت تو اصل ہے, وہ چربی تو اس میں تڑکا لگانے کے لیے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ گوشت میں چربی پکا کے کھانا شروع کر دیں فضائل سن کے. گوشت اصل ہے, اس میں تڑکا کس کا لگے گا؟ چربی کا, کیونکہ اللہ نے گوشت زیادہ پیدا کیا اور چربی تھوڑی پیدا کی, بتانے کے لیے کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا, اونٹ کی چربی, کہ یہ اتنی نفیس نعمت تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. گائے کی چربی بھی اور بھی, یہ دونوں چربی اللہ نے کیا کر دی بنی اسرائیل پر. کئی سالوں تک بنی اسرائیل اس سے دور رہے ہیں, یہ اللہ کی اس نعمت سے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چربی کو حلال کیا اور بتایا کہ یہ حلال ہے, تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو کیا ہے؟ حرام ہے, یہ نہیں کھا سکتے. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کیا تھا, اصل میں یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ حرام نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ قدرتی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ چربی کھلایا کریں. ایسے نہیں کھاتے تو چربی والا گوشت کو چربی میں پکا کے, یہ آئل سے جان چھڑائیں, پکا کے کھلائیں. سمجھ لیں کچھ دنوں میں عادی ہو جائیں گے, ان کو پھر مزہ آئے گا, پھر اس کے علاوہ کچھ کھائیں گے بھی نہیں. وہ دیسی گھی کھلا دیا کریں. البتہ ایک بات ہے کہ یہ طاقتور خوراکیں کھا کے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں اس خوراک کا قصور نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی پاورفل چیزیں کھا رہا ہے اور اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہا. ایسی صورت میں تو شہد بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گا. بھائی یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, یہ کھا کے کچھ بھی نہیں کرو, ورزش کرو نہیں کرو تو بھی نقصان ہے. یہ چیزیں ہی نقصان دہ ہیں, لیکن بعض چیزیں نقصان دہ نہیں ہوتی, انسان کا لائف اسٹائل نقصان کا سبب بنا دیتا ہے. اگر آپ شہد کھاؤ اور اس انرجی کو بھی یوٹیلائز نہیں کرو تو شہد بھی نقصان دے.